فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے بندے داخل ہو جا میری جنتوں کی طرف۔ وَنَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع قرآن دلوں کی شفا۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ سورہ یونس آیت 57۔ سورہ یونس کی اس آیت میں قرآن کریم کی طرف اشارہ ہے کہ اس آیت میں قرآن مجید کی 4 خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ وہ 4 صفات یہ ہیں۔ پہلی صفت موعظہ اور وعظ کا اصل معنی ہے ایسی چیزوں کا بیان کرنا جن کو سن کر انسان کا دل نرم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے، اور دنیا کی طرف سے توجہ ہٹ جائے اور آخرت کی فکر سامنے آ جائے۔ یہ موعظہ انسان کی طرف سے نہیں ہے بلکہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ یہ قرآن شفا ہے۔ قرآن دلوں کی بیماریوں مثلاً شرک اور کفر کا عقیدہ، حسد، بغض، خود غرضی، بخل، لالچ وغیرہ کے لیے سب چیزوں کے لیے شفا کا کام دیتا ہے، اور جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو یہ روگ از خود یعنی خود بخود اس کے دل سے دور ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے اور صحت و شفا کا اکثیر نسخہ ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کی اس صفت سے معلوم ہوا کہ وہ خاص دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، جسمانی بیماریوں کا علاج نہیں، مگر دوسرے علماء امت کے بے شمار تجربات اس پر شاہد ہیں کہ قرآن کریم جیسے قلبی امراض یعنی دلوں کے امراض کے لیے اکسیر اعظم ہے، اسی طرح جسمانی بیماریوں کا بھی بہترین علاج ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ میرے سینے میں تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے شفاء لما فی الصدور، یعنی قرآن میں شفا ہے ان تمام بیماریوں کی جو سینوں میں ہوتی ہیں۔ اس طرح حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیان کیا کہ میرے حلق میں تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی یہی فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو۔ قرآن پاک کا اصل مقصد تو قلب اور روح کی بیماریوں کو دور کرنا ہے، مگر جسمانی بیماریوں کا بھی بہترین علاج ہے۔ تیسری صفت ہدن کے معنی ہدایت یعنی رہنمائی کے ہیں۔ قرآن انسان کی زندگی میں تمام شعبوں میں اس کی پوری طرح رہنمائی کرتا ہے اور ہر فرد کے الگ الگ حقوق متعین کرتا ہے اور ایسے قوانین بتاتا ہے کہ جس سے معاشرہ اور اس کے افراد اور حکومت میں بھی کسی کے حقوق مجروح نہ ہوں اور کسی سے زیادتی بھی نہ ہو۔ اور چوتھی صفت رحمہ، اور جو شخص قرآن پر عمل پیرا ہوتا ہے، چاہے انفرادی طور پر یا حکومتی لیول پر، اس پر اس دنیا میں بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوگا۔ اس سلسلے میں چند احادیث پیش ہیں۔ قرآن کریم کے ذریعے سربلندی اور ذلت۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن کریم کے ذریعے بہت سے لوگوں کو سربلندی عطا کرے گا اور بہت سے لوگوں کو ذلیل کرے گا۔ مسلم کی حدیث۔ سیدنا زید بن ارقم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب میں ہدایت ہے اور روشنی ہے، جس نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا وہ ہدایت پر قائم ہو گیا، اور جس نے اس سے غفلت برتی وہ گمراہ ہو گیا۔ اور زید بن ارقم ہی کی دوسری روایت یہ ہے، الفاظ کچھ یوں ہیں، یہ اللہ کی رسی ہے، جو اس پر عمل پیرا ہو وہ ہدایت پر ہوگا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہی پر ہوگا۔ مسلم کتاب الفضائل۔
سورہ بنی اسرائیل آیت 82 میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا، یعنی وہ جب اس کو نہیں مانتے یا عمل نہیں کرتے تو اللہ کے قہر و عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک قرآن آیا نہ تھا اور یہ اس سے واقف نہ ہوئے تھے، ان کا خسارہ محض ان کی جہالت کی وجہ سے تھا، مگر جب قرآن ان کے سامنے آ گیا اور ان سے حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دیا گیا تو ان پر اب اللہ تعالیٰ کی حجت تمام ہو گئی، اور اب اگر وہ اسے رد کر کے گمراہی پر اصرار کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ جاہل نہیں ہیں بلکہ ظالم ہیں، باطل پرست ہیں، حق کے انکاری ہیں۔ اب ان کی حیثیت وہ ہے جو زہر اور تریاک دونوں کو دیکھ کر زہر کا انتخاب کرنے والے کی ہوتی ہے۔ اب اپنی گمراہی کو وہ پورے ذمہ دار ہیں، اور ہر گناہ وہ جو اب اس کے بعد وہ کریں گے اس کی پوری سزا کے مستحق ہیں۔ یہ خسارہ جہالت کا نہیں بلکہ شرارت کا خسارہ ہے، جس کا انجام بھی جہالت کے خسارے سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ یہی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نہایت مختصر سے بلیغ جملے میں بیان فرمائی ہے کہ القرآن حجت لک او علیک، یعنی قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہے یا پھر تیرے خلاف حجت۔ ویسے تو یہ کتاب قرآن مجید تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن اس چشمہ فیض سے سیراب صرف وہی لوگ ہوں گے جو آب حیات کے متلاشی اور خوف الہی سے سرشار ہوں گے، جن کے دل میں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دہی کا احساس اور اس کی فکر ہی نہیں، جن کے اندر ہدایت کی طلب یا گمراہی سے بچنے کا جذبہ ہی نہیں ہوگا، تو انہیں ہدایت کہاں سے اور کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے؟ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت تو شفا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بہرا پن اور بوجھ ہے اور ان پر اندھا پن ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بہت دور دراز جگہ سے پکارے جا رہے ہیں، جس طرح دور کا شخص دوری کی وجہ سے پکارنے والے کی آواز سننے سے قاصر رہتا ہے، اسی طرح ان لوگوں کی عقل و فہم میں قرآن نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کی بصیرت اور فہم عطا کرے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔